السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما المؤمنون اخوہ۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہم سب اس دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اس طرح کے دینی مجلسوں میں پہنچنے کی، استفادہ کرنے کی اور اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور جہاں پر انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں پر ایک بہت ہی عظیم نعمت صحت اور تندرستی کی نعمت ہے۔ صحت اور تندرستی کے بغیر ایمان کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے عظیم نعمت صحت اور تندرستی ہوتی ہے۔ اگر صحت اور تندرستی ہے تو انسان بڑا سے بڑا کام کر سکتا ہے، لیکن اگر صحت اور تندرستی نہیں ہے تو اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ صحت اور تندرستی کے اپوزٹ، اس کے برعکس مرض ہے، بیماری ہے، جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک مریض، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہوتی ہیں کہ چونکہ مرض میں انسان کو صبر کا دامن زیادہ سے زیادہ مضبوط پکڑنا پڑتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور آزمائش میں اگر وہ پورا ہو جاتا ہے، اس آزمائش کو پر راضی ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اور اگر آزمائش میں کچا ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں مریض کی عیادت یا بیمار پرسی یا بیمار کی تیمارداری کے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو تقریباً لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسروں کی بیمار پرسی کی ہے، عیادت کی ہے، زیارت ان کی ہے، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ محترم حضرات، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ایک مریض جو ہوتا ہے اس بات کا طلبگار ہوتا ہے کہ اس کی دلجوئی کی جائے، اس کے پاس کوئی آ کر بیٹھے، اس کے پاس پہنچ کر کے اس کے حالات کو معلوم کرے، جبکہ تمام مریض ایسے نہیں ہوتے ہیں جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے،
جن کو مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان جا کر کے اس کے حالات کو معلوم کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، صبر کی تلقین دلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی نصیحت کرتا ہے، تو اس کا دل تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے جو ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے یا عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ شخص چل رہا ہے اور جنت کے پھل چن رہا ہے۔ مریض تک پہنچتے پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چل رہا ہے اور جنت کے پھل چن رہا ہے، اور جب مریض کے پاس پہنچ کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اگر اسی روایت میں ہے کہ اگر وہ شخص صبح کے ٹائم اپنے بھائی کی عیادت یا بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ گیا تھا دوسرے کی دلجوئی کے لیے، یہ جا رہا ہے دوسرے کی ہمت کو بڑھانے کے لیے، یہ جا رہا ہے دوسرے کو یہ بتلانے کے لیے کہ صبر سے کام لو، اور اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر دے رہا ہے۔ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص شام کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا صبح تک کرتے رہتے۔ یہ سنت کہاں گئی؟ آپ یہ جانتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ حقوق العباد جس کو ہم نے ترک کر دیا ہے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آت کل ذی حق حقہ، جس کا حق ہے اس کے حق کو آپ دیجئے، اس کو دینا ضروری ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوست، یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنا بڑا اجر و ثواب۔ یہاں پر بھی کچھ شرطیں ہیں۔ اخلاص، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی عیادت کے لیے اس لیے جا رہے ہیں چونکہ وہ آپ کی عیادت کے لیے آیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ سنا بھی اور نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جا عیادت کر کے اس کے اوپر احسان جتلانے کا ارادہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ نیت سے ہے۔ اب اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے، اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے، چونکہ یہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں اس کے باوجود کہہ دیتے ہیں ارے بھائی کیا کہیں گے، وہ چلا جاتا ہوں، دیکھ کر کے آ جاتا ہوں۔ یہاں پر یہ بھی بات ہوتی ہے، کبھی کبھار کچھ لوگ جو نام اپنا درج کرانا چاہتے ہیں مریض کے پاس، وہ جا کر کے ہاسپٹل پہنچتے ہیں یا گھر پہنچتے ہیں، مریض سو رہا ہے یا ملنے کی حالت میں نہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آرام کر رہے ہیں، نہیں مجھے 2 منٹ کا ٹائم دے دیجئے، میں سلام کر لوں، حالات کو معلوم کر لوں۔ یہ وہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ شخص یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی حاضری لگا دوں، جبکہ اخلاص کا تعلق ہوتا کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ آپ وہ آدمی جان پائے نہ جان پائے، اس کو خبر ہو یا نہ ہو، اس کو دیکھ بھال کرنے والے آپ کی بات پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ گئے کیوں ہیں؟ آپ گئے اس لیے ہیں کہ آپ کے رب نے اپنے رسول